امام غزالی فرماتے ہیں کہ آگ آج بھی بجھانے کے دو ہی طریقے ہیں جو بڑے بڑے ریلائبل ہیں، یا تو پانی ڈال دو ورنہ مٹی ڈال دو، اسے کیا ہوگا؟ آگ بجھ جائے گی۔ امام غزالی کہتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے، پانی نہیں تو تیمم کرتا ہے، یہ آگ یا یہ جو مٹی ہے نا جہنم کی آگ کو اس سے بجھا دے گی۔ اچھا ویسے جتنی بڑی آگ ہو اتنا پانی چاہیے، بڑے بڑے کنٹینر بڑے بڑے ٹینکر لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آگ بجھتی ہے۔ وضو کا پانی تو بہت تھوڑا ہے، فرمایا اتنا بابرکت پانی ہے کہ یہ تھوڑے سے قطرے جو ہیں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ پھر امام غزالی نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض کیوں ہیں؟ اور بھی تو کوئی فرض ہو سکتا تھا۔ دیکھو یہ صوفیاء کرام کی حکمت بھری باتیں ہیں۔ امام غزالی فرماتے 4 عذاب ہیں، وضو کے فرض کتنے؟ 4 ہیں۔ گویا رحمت الہی پکار رہی ہے، اے میرے بندوں وضو میں چہرہ دھویا کرو، قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، تمہارا چہرہ چمکے گا۔ فرمایا اپنے ہاتھ دھویا کرو، تمہارا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا سر کا مسح اور پیر دھویا کرو، تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہارے سر پر جنت کا تاج سجایا جائے گا۔ پیر دھویا کرو، تمہارے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں نہیں پڑے گی، تو پل صراط پر تمہارے پیر ڈگمگائیں گے نہیں بلکہ پل صراط سے تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جس گھر میں بے غسلہ ہوتا ہے اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ غسل کرنا آتا کس کو ہے؟ آپ کہیں مولانا صاحب ہمیں تو ایسا غسل کرنا آتا ہے، آدھا گھنٹے سے پہلے باہر نہیں نکلتا باتھ روم سے، میں پتہ نہیں کتنے شیمپو کتنے صابن کتنی کریمیں لگاتا ہوں۔ آپ پورے سرگودا کا پانی اپنے سر پہ بہا دینا، اور اگر غسل کے 3 فرض پورے نہیں کریں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اگر کسی پر بالغ مرد یا عورت پر غسل فرض ہے تو اس کے 3 فرض پورے کرنے ہوں گے، صرف پانی بہانے سے آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اور 3 فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر ایک ایک حصے پر پانی بہانا۔ اب بتائیں مجھے 1 گھنٹہ کوئی نہا لے ناک میں پانی نہ چڑھائے، کلی نہ کرے؟ اچھا کئیوں کو اب آج بھی نہیں پتا ہوگا، بڑے ہو گئے شادیاں ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کتنی بار غسل کیا ہوگا مگر آج تک غسل کے فرض نہیں پتا، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے نا سیکھنے کا۔ ہم تو غلہ منڈی کے، ہم سے پوچھو چاول کا ریٹ کیا ہے، آٹے کا ریٹ کیا ہے، آج کل ایکسپورٹ کا ریٹ کیا ہے، سب پتا ہے، پوری مارکیٹ کا پتا ہے، بلکہ جو مارکیٹ کا کام نہیں اس کا بھی پتا ہے، سونے کا ریٹ بھی پتا ہوگا غلہ منڈی والوں۔ حالانکہ ایک تولہ سونا لینا نہیں ہے، روز ریٹ چیک کرتے ہوں گے، گولڈ کا ریٹ تو پیٹرول کا ریٹ تو ڈالر کا ریٹ، ڈالر لینا نہیں، ٹائم بہت ہے اس لیے چیک کرتا رہتا ہوں۔ کیوں چیک کرتا ہے بھائی؟ قرآن پڑھ لینا اتنی دیر میں، نماز تو سیکھ لے، وضو تو سیکھ لے، غسل آتا نہیں ہے، دنیا بھر کی پنچا تو پتہ نہیں دنیا کی سیاست پر بیٹھے ہوں گے رات کو، پتہ ہے پورا ملک یہی چلا رہے لگتا ہے۔ کیوں فضول کاموں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں بھائی؟ جو فرض ہے وہ تو سیکھے، غسل ہی نہیں ہے تو عبادت کدھر سے؟ مجھے بتائیں نا۔ ایک بار ہمارے اسلامی بھائی مکہ پاک میں حرم شریف کے اندر کچھ لوگوں کو بٹھا کے غسل سکھا رہے تھے، ایک بندہ رونے لگ گیا، کہتا ہے 50 سال کا ہو گیا ہوں، 40 سے 50 سال کا، آج پہلی بار سنا غسل کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام میں اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو حرم سے باہر لیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ اگر کوئی بے غسلہ ہے نا اس کا مسجد میں جانا حرام، اور مکہ پاک کی حرم کے اندر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اب وہ بے غسلہ طواف کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں طواف کر رہا ہوں، ادھر بھی سیلفیاں بناتے ہیں، بڑے خوش ہو کر اتنے عمرے کر لیے، عمرے کر رہے ہو گناہ کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ پاک ہو کے نہیں؟ آپ سوچیں نا یہ لا علمی جو ہے کدھر لے گئی ہم کو۔ یہ دعوت اسلامی والے آپ کے بھائی ہیں، آپ کے آگے جو ہاتھ جوڑتے ہیں نا بار بار کہ آ جاؤ 3 دن کے مدنی قافلے میں ہمارے کورسز کر لو، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یار نماز تو سیکھ لو، وضو تو سیکھ لو، غسل سیکھ لو۔ ہم پاک ہی نہیں ہے تو کوئی عبادت صحیح نہیں ہے نا، تلاوت بھی نہیں کر سکتے، قرآن کو ہاتھ لگاؤ تو گناہ ملتا ہے اگر بندہ پاک نہیں ہے۔ مگر nobody want to talk about it۔ اچھا ہم چلو سیکھ بھی گئے، گھر والوں کو کون سکھائے گا؟ بچے بالغ ہو رہے ہیں ان کو کون سکھائے گا؟ بچیوں کو کون سکھائے گا؟ اپنی وائف کو کون بتائے گا؟ یہ سب چیزیں بتانی ضروری ہے نا۔ تو یہ ہم خود سیکھیں، اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیں۔ کتابیں موجود ہیں مکتبۃ المدینہ پر، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، کچھ تو ٹائم نکالے نا۔ تو پلیز آج کا یہ اجتماع اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث ہو۔
تو آپ اجتماع میں آیا کریں, مدنی قافلوں میں آیا کریں. یہ دعوت اسلامی والے آپ کی جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, پہلے تم کو پکڑ لو یار, بولے پہلے مجھے نماز سکھاؤ, مجھے وضو سکھاؤ, غسل سکھاؤ, باقی باتیں بعد میں. یہ سب سے بیسک ہے. آپ کو سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے. غسل کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا, مگر اس کی پوری تفصیل ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو سیکھ لیں. وضو کے 4 فرض ہیں, نماز کے 7 فرائض ہیں, 6 شرائط ہیں. ایٹ لیسٹ یہ تو سیکھ لو یار, پھر اپنی تلاوت ٹھیک کر لیں. 5-6 بیسکس آپ ٹھیک کر لیں گے نا. پرابلم پتہ ہے کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں یار, کوئی برکت نہیں ملتی, 25 سال سے تلاوت کر رہا ہوں, کوئی رحمت نہیں ملتی. پر ٹھیک کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اگر نماز ہی صحیح نہیں پڑھ رہے تو برکت کہاں سے ملے گی؟ اب خود سوچ لیں. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بنے. اللہ ہمیں ان باتوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. کمال کا ماحول ہے, بچوں کو حافظ بھی بناتا ہے, عالم بھی بناتا ہے, ہمیں نمازی بھی بناتا ہے, مسجدیں بھی بناتی ہیں. پھر غریب لوگوں کی امداد بھی ہوتی ہے, تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون بھی دیا جاتا ہے, سیلاب زدگان کے گھر بھی دعوت اسلامی والے بناتے ہیں. تو اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہو تو پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے بھی زکوٰۃ دینی اور پوری دینی ہے. پہلے تو یہ یاد رکھیں, پوری زکوٰۃ دیں, اور یہ زکوٰۃ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. اب جب یہ ماجرا ہوا تو ایک ہنی بی, شہد کی مکھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بھنبھنانے لگی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مکھی, شہد کی مکھی جو ہے, ہنی بی کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے جب وہ کانوں کے پاس آئے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ بے قرار ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ, ہماری یہاں قریب جو مکھیاں ہیں وہ سب بے قرار ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس روٹی تو ہے مگر سالن نہیں ہے. یا رسول اللہ, ہم نے قریب ہی غار میں ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے, ہم مکھیاں ہیں, وہ چھتا نکال کر نہیں لا سکتی. آقا کسی صحابی کو ساتھ بھیجیے, وہ چھتا لے آئے تاکہ آپ کے صحابی جو ہیں وہ روٹی کے ساتھ شہد تناول کرنا شروع کر دیں. اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے, جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں نا, اللہ جو عطا کرے اس پر خوش رہتے ہیں, ان کی غیب سے مدد کی جاتی ہے. اب یہ مکھی کا آنا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرنا, اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ کیا کمال ہے میرے آقا کا کہ انسانوں کی بولیاں تو جانتے ہیں, جانوروں کی, پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفائن بھی کر رہے ہیں. اب سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی, اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسے فالو کرتے رہے, ایک غار میں پہنچے, شہد کا چھتا موجود تھا, اسے لے کر آئے, اور تھوڑی دیر بعد وہ صحابہ جو روٹی وداؤٹ اینی گریوی, وداؤٹ اینی سالن وہ کھا رہے تھے, اب شہد کے ساتھ صفاف میٹھا شہد کھا رہے ہیں. اب پھر وہ شہد کی مکھی شور کرنے لگی. صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھیں, وہ بھی جانتے تھے کہ ہمارے آقا سمجھتے ہیں بولیاں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ دوبارہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے, یہ اس کا جواب دے رہی ہے. ایک اور زبردست کمال, سمجھنا کسی کی بولی واقعی سگنیفیکنٹ ہے, مگر اس کو سمجھا دینا اپنی بات, یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. تو میرے آقا نے گویا کوسچن کیا, وہ بھی وہ سمجھ گئی, اور اب وہ جواب دے رہی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا کہ تمہاری خوراک کیا ہے, کس طرح پریپیئر کرتی ہو ہنی کو؟ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم کھیتوں میں, پہاڑوں میں, بیابانوں میں جاتے ہیں اور پھولوں کا رس چوسنا ہماری یہی خوراک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے. آپ نے بھی, آپ تو ڈاکٹرز ہیں یہاں پر, کافی ساری چیزوں کو آپ تجربات کرتے رہتے ہیں. ہم تو چونکہ نارمل انسان ہے تو بڑی لاجیکلی بات سمجھ آتی ہے کہ گلاب کی پتی تو کھائی جا سکتی ہے, موتیا تو نہیں کھایا جا سکتا, اور بہت سارے ایسے پھول ہیں کہ جس کو منہ میں ڈالیں تو پورا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. لیکن شہد تو اتنا میٹھا ہے کہ نام لے شہد کا تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ پھیکا کڑوا رس میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ نبی پاک کا بھی یہی کوسچن تھا. تو اب اس مکھی نے جو جواب دیا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور یہ ماشاءاللہ لاجیکلی بھی اور میڈیکلی بھی آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں. اب وہ
جو ہے وہ کہتی ہے، وہ مکھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں، we always travel in one caravan، ہم ایک قافلے کی صورت میں، ایک جتھے کی صورت میں ٹریول کرتے ہیں، اور ہمارا ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے، ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب ہم پھولوں کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف اڑتی ہیں تو ہمارا جو وہ سردار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی ہم جتنی مکھیاں ہیں سب یا رسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں۔ آقا یہ کوئی اور کمال نہیں ہے کہ یہ کڑوا پھیکا پھولوں کا رس شہد جیسا میٹھا کیسے بنتا ہے، یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات جب یہ حدیث اور یہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، ظاہر ہے یہ انسیڈنٹ about more than 1400 years ago ہوا، مگر آج میڈیکل بھی اور جو جیوگرافیکل لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں۔ میرا بھی کچھ عرصہ پہلے جب مدنی قافلے میں آسٹریلیا جانا ہوا تو وہاں ایک فارم کے اندر جانا ہوا تو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ شہد جو ہے اگر چھتا بنایا جاتا ہے، جو اس کو آپ فارمنگ کہتے ہیں، اس میں بھی بات بڑی معلوماتی پتہ چلی کہ اس پورے پروسیجر میں سب سے اہم کردار کوئین بی کا ہوتا ہے، کہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، اگر وہ ڈال دی جائے کسی شہد کے چھتے کے اندر تو پورا چھتا خود بخود بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ساری مکھیاں اس کی تابع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے سگنلز کو کیچ کر کے اس کی بات ماننا شروع کر دیتی ہیں۔ اب جا کر یہ سائنس ویریفائی کر رہی ہے کہ جناب there is a leader، کوئی اس میں گروپ لیڈر ہوتا ہے جس کی یہ فالو کرتے ہیں۔ اور آج سے 1450 سال پہلے مکھی نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ آپ پر درود پڑھتا ہے، دیکھا دیکھی ہم درود پڑھتی ہیں، اور اس کی برکت سے الحمدللہ یہ شہد میٹھا بن جاتا ہے۔ اور پھر شہد، آپ ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں کہ کتنی بیماریوں میں شفا ہے، کتنی بیماریوں سے شہد میں شفا ہے۔ میٹھا ہونا اور ہے، اس کا صحت بخش ہونا، اس کا فائدہ مند ہونا۔ اب نبی پاک کے درود سے اگر کوئی چیز کنورٹ ہو رہی ہے تو آپ ذرا سوچیے کہ اس میں برکت کیوں نہ ہوگی۔ اور اس کے اندر جو اور باتیں پتہ چلتی ہیں کہ شہد جو ہے وہ زخموں میں، جدید سائنس بھی بتاتی ہے، بلکہ اس میں ایک اور خوبصورت بات، ایک میں نے آپ کو حدیث سنائی، اب قرآن پاک کی آیت سناؤں گا۔ سائنس اب بڑی تحقیق کے بعد اس بات پر پہنچی ہے کہ شہد کی جو مکھی ہے وہ چھتے کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ شہد جمع کرتی ہے، لیکن آج سے چند صدیوں پہلے ہی سائنس کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ یعنی بیلی سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سائنس پہنچی ہے۔ اب قرآن پاک کی میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ قرآن ہمارے لیے کیسی مشعل راہ ہے، کیا ہمارے لیے اس میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے، سورہ نحل کے نام سے ہے۔ اب سورہ نحل کسے کہتے ہیں؟ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے، یعنی پوری سورت قرآن مجید میں سورہ نحل کے نام سے موجود ہے، اور قرآن پاک کے 14ویں پارے میں یہ جگمگا رہی ہے۔ اور اس سورت میں چونکہ ایک مقام پر شہد کی مکھی کا تذکرہ بھی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ نحل کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب جو قرآن پاک کے سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 68 and 69، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ پھر آگے فرمایا پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، شہد کی مکھی سے فرمایا جا رہا ہے، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، سائنس نے چند صدیوں پہلے ڈیفائن کیا کہ پیٹ سے اس کے شہد نکلتا ہے، قرآن نے ہمیں صدیوں پہلے بتا دیا کہ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔
بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن ہمارے لیے کس قدر پیاری پیاری معلومات لیے ہوئے ہے۔ اور اب تو سائنس کہتی ہے کہ جناب شہد جو ہے وہ زخم پر اگر لگا دیا جائے تو وہ بھی کئی معاملات میں زخم کو مندمل کرنے کا باعث بن جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ تو بہرحال بات چلی تھی درود پاک کی فضیلت پر، ایک بڑی خوبصورت بات اس بڑے خوبصورت واقعے سے علماء ایکسٹریکٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب شہد، پھولوں کا کڑوا پھیکا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے جو زندگی میں کڑواہٹ ہے، اس کی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے پھیکاوٹ ہے، وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے، تو اسے بھی چاہیے اپنی لائف کے اندر درود پاک شامل کر لے، کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے، اس کی لائف کے اندر جو گناہوں کی کڑواہٹ ہے وہ نیکیوں کی مٹھاوٹ سے جو ہے تبدیل ہو جائے گی۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ چونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہیں اور میڈیکل سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں، اسلام سائنسی معلومات اور طب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یاد رہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ یہاں بعض اوقات یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب لا علاج مریض ہے، یا اس کی دوا بیان نہیں ہوئی ہے، اس کی دوا اب تک ہم نہیں پہنچے، تو بات یہی ٹھیک ہے، ہم اب تک اس دوا تک نہیں پہنچے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بیماری آئی ہے اس کی دوا بھی دنیا میں موجود ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بیماری آتی ہے، پھر سائنسی تحقیقات شروع ہوتی ہے، اور ایٹ اینڈ آف دا ڈے اس کی دوا، اس کی کوئی بھی جو بھی آپ کہیں میڈیسن جو ہے وہ دریافت ہو جاتی ہے۔ تو اٹ مینز دیر از میڈیسن، مگر اس تک پہنچنے میں ہمیں کچھ وقت لگتا ہے۔ ایک بات جو طب کے حوالے سے کہ کیا شریعت میں طب کے حوالے سے ہمارے لیے معلومات ہے، جیسے میں نے ابھی قرآن پاک کی آیات پیش کی، ابھی آگے بھی آپ سنیں گے۔ ایک بار حضرت علی بن حسین واقد علیہ رحمت اللہ الواحد کی ایک نصرانی سے، کرسچن سے ملاقات ہوئی، اور وہ ڈاکٹر تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے دین میں علم طب بالکل نہیں ہے، اس لیے تمہارا دین ناقص ہے۔ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ آپ کے دین کے اندر علم طب کے بارے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پیارے اللہ عز و جل نے سارے کا سارا علم طب، all جتنی میڈیکیشنز ہیں، میڈیکل ہے، ایک آیت میں بیان فرما دی ہے۔ کہا اچھا بیان کرو، وہ کون سی آیت ہے؟ تو حضرت علی بن حسین واقد رحمت اللہ تعالی نے ایک آیت قرآن تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا آدھی آیت ہے، پوری بھی نہیں ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ ترجمہ کنز الایمان، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اچھا پھر کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک، تمہارے نبی نے بھی کچھ کہا ہے طب کے بارے میں؟ اس نے کوسچن کیا، کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ پھر ایک حدیث سنائی، سبحان اللہ، آپ بھی غور سے سنیں۔ فرمایا طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معدہ جو ہے ساری بیماریوں کا گھر اور پرہیز سارے علاجوں کا سر ہے، اور فرمایا بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو، ایوری پارٹ جو باڈی کا ہے اس کو اس کا حق دو۔ اب وہ نصرانی کرسچن ڈاکٹر یہ دونوں آیت اور حدیث سن کر اس قدر حیران ہوا، اور کہتا ہے واقعی تمہارے قرآن اور تمہارے رسول نے جالی نوس جو دنیا کا بہت بڑا طبیب گزرا ہے اس کے لیے طب کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا، سب ہی بیان کر دیا ہے۔ تو بہرحال احادیث میں، قرآن میں جا بجا ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بہت ساری باتوں پر غور کرنے کی خود دعوت دیتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم بہت سارے دیگر لوگوں کو تو پڑھتے ہیں، بہت ساری دیگر کتب کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں، اور پھر آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، آپ نے پڑھا فلاں کو، آپ نے اس کی تحقیق پڑھی، حرج نہیں ہے پڑھنے میں، لیکن جو قرآن بینگ اے مسلم ہم پر پڑھنا ضروری ہے
کیا اس سے ہم نے پڑھ کر کچھ رہنمائی حاصل کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ 4 پارے میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو یہ تبدیلی ہو رہی ہے، رات اور دن بدل رہے ہیں، آسمانوں اور زمین کی جو پیدائش ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رات میں ٹھہرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ہاں موجود تھے، آرام فرما رہے تھے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ اور پھر کیا فرمایا کہ تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس پر افسوس ہے جو آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ یعنی ان چیزوں میں ہمیں گویا غور و تفکر کی اس سائنسی جو عمل ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ترجمہ سنیے اور غور کیجئے قرآن کس طرف ہمیں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے اور تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں عقل مندوں کا بیان ہے، اور عقل مندوں کے لیے کہا گیا، جو اولی الالباب ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ وہ اس میں غور کرتے ہیں۔ اب آج ہم نارملی ڈسکس کرتے ہیں کہ بڑا بریلینٹ مائنڈ ہے، مگر قرآن کس کو عقل مند کہہ رہا ہے؟ کچھ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا، عقل مند لوگ کون ہیں؟ اس آیت سے ایکسٹریکٹ کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عقل مند لوگ کھڑے، بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا کریم کی یاد ہر وقت ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے۔ اور دوسری بات جو عقل مندوں کے بارے میں پتہ چلی، چیک کرتے جائیں ان عقل مندوں میں میں شامل ہوں کہ نہیں۔ پھر فرمایا، عقل مند لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور کائنات کے دیگر عجائبات میں غور کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب فی زمانہ جو ہے مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنا نام کو رہ گیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا علم کی حد کیا ہے؟ بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، پیاس لگی تو پانی پی لیا، کام کاج سے تھک گئے تو سو لیا، جب کسی پر غصہ آیا تو جھگڑا کر کے اسے ٹھنڈا کر لیا۔ الغرض اپنے تن کی آسانی میں انسان مست نظر آ رہا ہے۔ جو شریعت کے احکام ہیں اور اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات اور اس میں جو غور و تفکر کے بارے میں ہمیں قرآن کہتا ہے، یاد رہے سائنس جو ہے جن جن چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے، قرآن میں 1000 کے قریب ایسی آیات ہیں جو ہمیں گویا سائنسی علوم جو دنیا کے اندر رب کی قدرت کے نظارے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے۔ مگر کیا ہم قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں؟ اب بڑی خوبصورت صورت ہے، میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ قرآن پاک کو ضرور پڑھیے، لیکن خاص طور پہ جو پارہ 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، سورہ نبا جس کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں انڈیکیٹ کیا ہے، سبحان اللہ۔ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں یعنی کیلیں بنا کر پہاڑوں کے ذریعے زمین کو جو نصب کی گئی ہیں، فرمایا وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور رات کس لیے بنائی؟ فرمایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا۔ دن کس لیے بنایا؟ فرمایا وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ پھر آگے اپنی قدرت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ارشاد ہوتا ہے اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں تعمیر کی، 7 آسمان بنائے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا،
فرمایا اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا, ایسا سورج, دنیا کی ساری لائٹیں ایک طرف, اور سورج دیکھیں اس کی روشنی کہاں کہاں پہنچتی ہے. فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, فرمایا اور بھری بدلیوں سے زور کا پانی اتارا, بارش جو برستی ہے. پھر اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, کہ اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ, وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اور گھنے باغ, کہیں سورج, کہیں ستارے, کہیں زمین, کہیں آسمان اور کہیں بارش کا تذکرہ کر کے گویا قدرت الہی کے نظاروں کی طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھو اور رب کی قدرت کے نظاروں پر غور کرو. اور اسی لیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سائنس کے علوم پڑھتے وقت بھی اگر یہ نیت ہو کہ میں ان تمام معلومات کے ذریعے اپنے رب سے محبت کروں, اس خالق سے محبت کروں جس نے یہ کائنات بنائی. اور چونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو انسانی باڈی پر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, دو قدرت کے عظیم شاہکار, میں انسانی باڈی کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ سب نہیں پڑھے ہوں گے. اب ہماری جو ناک ہے, ہم اپنے جسم کے اندر جو آکسیجن لیتے ہیں, ذرا غور کرتے ہیں کہ جو یہ ہوا ہے اس سے آکسیجن اگر ایکسٹریکٹ کرنی ہو, سبحان اللہ, تو اس کے لیے کتنا بڑا پلانٹ لگانا پڑے گا. حالانکہ ہمیں آکسیجن اگر چند سیکنڈ کے لیے نہ ملے تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن اگر یہ جو ہوا ہے جو مختلف گیسز کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے, اگر کوئی پلانٹ لگانا چاہے کہ اس ہوا سے آکسیجن بنائی جائے, تو اس کے لیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ایک پروسیجر ہے جس کو کرائوجینک ڈسٹیلیشن کہا جاتا ہے. اب یہ پلانٹ لگانے کے لیے جو پلان کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے اس کے اندر سے ڈسٹ پارٹیکلز دور کیے جائیں, اور اب -180 ڈگری سیلسیس پر اس کو اتنا کول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اس ہوا کو کہ وہ لکوڈ فارم میں آ جائے. پھر اس کے بعد this process requires temperature as low as -180 degrees Celsius. This liquefied air and then selectively distilled by warming it slightly. پھر اس کو جو فرق کرنا ہے آکسیجن کو اور دیگر گیسز کو, وہ آہستہ آہستہ اس کو گرمی دے کر اس پلانٹ کے ذریعے آکسیجن کو الگ کیا جاتا ہے. اور یہ تمام پروسیس بہت ہائیلی ایکیوپڈ پلانٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے, جس میں ہیومن بینگ بھی انوالو ہوں گے, انسان بھی اس کو آرگنائز کریں گے, اور کمپیوٹرز کی بھی حاجت ہوگی. اتنا کچھ کر کے اس ہوا سے آکسیجن کو الگ کیا جا سکتا ہے. مگر ذرا غور کیجئے, میں اور آپ ہر سیکنڈ اپنے انہی ناک کے ذریعے آکسیجن لے رہے ہیں. یہ کیسے الگ ہو رہی ہے؟ یعنی یہ ہوا سے ہمارے جسم کے اندر آکسیجن جاتے ہوئے کون سا پلانٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے؟ سبحان اللہ. سائنس اب بتاتی ہے کہ جناب یہ جو ہمارا جسم اپنے آپ ہی اس ہر سیکنڈ انوالنٹریلی, ہم کسی پروسیس کو نہیں کرتے, خود بخود ہم سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مگر ہم ہوا کو اپنے اندر لے رہے ہیں, دیگر گیسز الگ ہو رہی ہیں اور آکسیجن الگ ہو رہی ہے. اور یہ پروسیس کیا ہے؟ hair in our nostrils, جو ہمارے ناک کے اندر بال ہیں, یہ گویا کام کر رہے ہیں فلٹر کا, جو ڈسٹ کو ہماری ناک کے اندر نہیں جانے دیتے. جو پلانٹ لگا کر ڈسٹیلیشن کیا جاتا ہے, ہم ڈسٹ کو الگ کیا جاتا ہے, یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ناک کے اندر بال دیے, ایک سسٹم دیا ہے کہ جو اس ڈسٹ کو الگ کر دیتا ہے. پھر بتایا the moisture generated from the epithelial cells in the nasal mucosa cool the air down. وہاں -180 ڈگری کرنے کے لیے باقاعدہ پلانٹ لگایا جا رہا ہے. مگر فرمایا کہ ہمارے اسی نیزل کے اندر ایک ایسا سیلز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہیں جو موئسچرائزنگ کے ذریعے اس ہوا کو کول ڈاؤن کر دیتے ہیں. پھر آگے فرمایا the air then travels through the large and small airways to reach the millions of alveoli found in our lungs. اب جب یہ پھیپھڑے میں جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک ایسے سیلز عطا کیے ہیں کہ جس کے ذریعے اب وہ جو الگ کرنے والا معاملہ ہے کہ جو آکسیجن کو الگ کرتا ہے اور دیگر ہواؤں کو الگ کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بتائیں ریڈ سیلز کے اندر ایسا مادہ موجود ہے کہ جب وہ ہوا کے ساتھ ملتا ہے تو پھر وہ آکسیجن کو الگ کر دیتا ہے. ایک لانگ پروسیجر ہے, مگر انڈیکیشن یہ کرنا ہے کہ جو کام آج دنیا کی کروڑوں اربوں روپے کی مشینری لگا کر کیا جاتا ہے, ہوا سے آکسیجن کو اگر الگ کرنا ہے
ہر لمحے انسانی باڈی خود بخود اس ہوا کو اپنے اندر لے رہی ہے اور آکسیجن کو الگ کر رہی ہے، پھر بھی ہم کیوں نہ مانیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام خود بخود ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جب ایسا کریم مولا اور اس قدر شاہکار تخلیق کرنے والا مالک ہو تو پھر اس سے کیوں نہ پیار کیا جائے، اس سے کیوں نہ محبت کی جائے؟ آج دنیا میں محبت اس سے کی جاتی ہے جو بڑا باکمال ہو، جینیس ہو، لوگ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر فلاں پروفیسر اتھارٹی ہے اپنے کام میں، ہم ان کے شاگرد ہیں۔ مجھے بتائیے، رب کی قدرت کو جتنا آپ اچھے انداز سے جانتے ہیں، آپ انسانی باڈی پر تحقیق کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی چھوٹی سی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نظام عطا فرمایا اور کیسے اسے بنایا۔ اور آگے چلیے، ایک اور زبردست نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس باڈی میں عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری آنکھ۔ آج بڑے بڑے کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں اور بڑے ہائی ڈیفینیشن کیمرے آ گئے ہیں، اس کے زبردست لینسز ہیں اور جناب اتنے پکسل کا کیمرہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی سائنس کہتی ہے کہ جو انسانی آنکھ تصویر لیتی ہے، انسانی آنکھ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبصورتی عطا کی ہے، دنیا کا کوئی کیمرہ اس سطح پر جا کر کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ انسانی آنکھ کام کیسے کرتی ہے۔ اب سائنس بتاتی ہے our eyes are coated with tear film which is produced by the lacrimal glands at the top of the eye۔ اب سائنس کہتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے اندر آنسوؤں کے ذریعے ایک ایسی کوٹنگ ہوئی ہے، یہ لوبریکنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ نمی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور یہ باقاعدہ اس کو کوٹ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے بتایا گیا کہ یہ پراپرٹیز کیا ہیلپ کرتی ہیں کہ یہ جو آنسوؤں کی وجہ سے لیئر ہے، یہ انفیکشن سے آنکھ کو بچاتی ہے، یہ گویا آنکھ کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ اور پھر آگے بتایا there is a very intricate drainage network through the lacrimal duct۔ اب آپ کی ان آنسوؤں کے لیے جو ڈکٹ بنایا، جس کو نکاسی کا انتظام ہے، وہ ہمارے گلے اور ہماری ناک کے ذریعے ایسا ایک نظام ہے کہ آنسو وہاں سے پاس آن ہو جاتے ہیں، نئے ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم روتے ہیں تو ناک بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے، تو گویا یہ کنیکشن ہے۔ اب جو پتلی ہے، بتایا کہ سائنس اب کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پتلی اتنی فلیکسیبل دی ہے کہ بہت تیز روشنی ہو جائے یہ خود ہی ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ اگر یہ پتلی کا سائز سکڑتا اور پیپل جسے کہتے ہیں کم زیادہ نہ ہوتا تو آنکھ ڈیمیج ہو جاتی۔ لیکن یہ ہم کیمرے میں کیا کرتے ہیں؟ جب بہت زیادہ لائٹ ہو تو اپرچر کم کر دیتے ہیں، اب جب لائٹ کم ہو تو اپرچر بڑھا دیتے ہیں، ڈی فوکس ہو تو فوکس کر لیتے ہیں۔ خود بخود یہ سارے سسٹم ہماری آنکھ اندھیرے میں کس طرح دیکھنا ہے، اجالے میں کس طرح دیکھنا ہے، زیادہ روشنی میں کس طرح دیکھنا ہے، تو یہ خوبصورت نظام وداؤٹ اینی پروسیجر، ہمیں کچھ نہیں کرنا، کوئی بٹن نہیں دبانا ہوتا کہ اندھیرا ہو گیا تو نائٹ ویژن آن کر دو، بہت روشنی ہے تو جناب ہماری آنکھ کا سسٹم یہ ڈاؤن ہو جائے۔ آلویز ایک ہی زاویے میں ادھر سے لے کر ادھر تک دیکھتا جاؤں، تو بتائیے کتنے مناظر چینج ہوئے، مگر میری آنکھ نے اپنے آپ کو ہر جگہ ایڈجسٹ کر لیا۔ اچھا، پھر کیمرے کے اندر ہم تصویریں کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے میموری ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے ہمارے موبائل کا کیمرہ بھی پورا ہو جاتا ہے، اس کی میموری بھی پوری ہو جاتی ہے، ہمارے کمپیوٹر کی میموری بھی پوری ہو جاتی ہے، پھر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ذرا غور کریں، آپ میں سے کوئی 30 سال بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے، ہم 40 سال سے مناظر دیکھ رہے ہیں، مگر وہ سارے مناظر کہیں نہ کہیں سیو ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، 15-20 سال بعد کسی سے ملاقات ہوتی، یاد آ جاتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے، ہاں آپ سے ہماری وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ کدھر سیو ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ہارڈ ڈسک عطا کی ہے۔ اچھا، صرف امیجز سیو نہیں ہیں، ہمارے پاس موویز بھی سیو ہیں۔ ابھی میں آپ جو مدینہ شریف دیکھ کر آئے ہیں، میں آپ کو کہوں آنکھیں بند کرے ذرا مدینے کا تصور جمائیں، آپ سب کی آنکھوں میں وہ سارے مناظر آ جائیں گے کہ کہاں زمزم پیا تھا، کہاں کھجور کھائی تھی، کیسے میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوا تھا، بلکہ وہ الفاظ بھی یاد آ جائیں گے جو آپ نے کسی سے بات کی ہوگی، آپ کو طواف کا وہ منظر یاد ہوگا، آپ کو عرفات کی وہ دعا یاد ہوگی۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ یعنی یہ بلینز کا جو ڈیٹا بنتا ہے میگا بائٹس کا، وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ کون سا سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے؟ اور پھر چلیں، آپ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی تو کتابیں دیکھ کے ہمیں سردی لگ جاتی ہے جب کسی میڈیکل اسٹوڈنٹ کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ یاد کر لیتے ہیں، آپ کو اس کے فارمولے یاد ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ جو میموری اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہارڈ ڈسک ہے، یہ کہاں ہے؟
یہ کہاں سیو ہو رہی ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خاص طور پہ ڈاکٹر اسلامی بھائی، سچی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جتنا نزدیک سے آپ دیکھتے ہیں، جتنا کلوزلی آپ سمجھ سکتے ہیں، عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو جب رب کی قدرت کو اتنا جانتے ہو تو پھر رب سے پیار کا معیار کتنا ہونا چاہیے، اس سے محبت اور اس پر بھروسے اور اس پر ٹرسٹ کا معیار کتنا ہونا چاہیے۔ آپ کی سائنس چاہے کتنی ترقی کر جائے، مگر آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ سارے پروسیجر کر لیں، آپ کی میڈیکل کہتی ہے کہ بندہ 100% فٹ ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے اچانک چلا جاتا ہے، اس کی ایکسپائری کی وجہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتی، اور وہ بات انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کوئی ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہمیں کئی بار ایسا تجربہ ہوا کہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں جناب اب 1 ہفتے کا مہمان ہے، اس کے اندر اب کچھ نہیں بچا، اب یہ کبھی بھی دنیا سے جا سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ سالوں جی جاتا ہے کیونکہ اس کا وقت نہیں آیا ہوتا۔ تو پتا چلا کہ کہیں ہے جو ہماری ڈور ہے، اور کہیں سے بلاوا آتا ہے تو لو بندہ دنیا سے جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد ایک ڈاکٹر کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایک ڈاکٹر کا اپنے رب پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے پروردگار سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ سے محبت جو ہے نا، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اپنے رب سے پیار کرو۔ ہم بعض اوقات دنیا میں بہت سارے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے رب عز و جل سے محبت کا وہ حق ادا نہیں کرتے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا وہ ہے۔ اب یہ کون بیان کر رہا ہے، ذرا غور کیجئے، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نالجبل پرسن کون ہے، یہاں بڑی بڑی ڈگری ہولڈر بیٹھے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ علم والا کون ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اپنے رب سے ہی پیار نہیں جسے، اس کی زندگی کیسی ہے؟ آگے فرمایا اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور مسلمانوں کی تعظیم کرتا ہے۔ فرمایا وہ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت عمر فاروق کا ایک فرمان سن لیجئے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، بڑی انٹرسٹنگ بات، اور عرض کرتا ہے کہ میں شطرنج کا میں نے کھیل دیکھا، چیز، بڑا میں اس سے متاثر ہوا ہوں، بڑا امیزنگ ہے۔ اس میں 64 خانے ہیں، اور ان خانوں میں وہ جو باکسز ہیں اس میں وہ کھیل کھیلا جاتا ہے، مگر 1,00,000 بار کوئی شطرنج کھیلے ہر بار نئی چال بن جاتی ہے۔ یعنی ان 64 خانوں میں کتنی زیادہ کریشن ہے۔ وہ آ کر حضرت عمر فاروق سے عرض کرتا ہے، سبحان اللہ، عمر فاروق ہے نا خلیفۃ المسلمین، نے کیا شاندار جواب دیا اور ایمان تازہ کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اس سے بھی بہت بڑے امر پر تعجب کرتا ہوں، میں انسان کا چہرہ ایک بالشت کا ہے، 64 خانے ہیں نا شطرنج میں، تو انسان کا پورا چہرہ ایک بالشت میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اربوں خربوں چہرے رب نے بنائے، کوئی چہرہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ اب چہرے تو دور کی بات ہے، آنکھیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہیں۔ اب تو آئی ٹیسٹ ہونے لگے ایئرپورٹ پر، اب جا کر پتا چلا سائنس کو کہ جناب یہ آنکھوں کی پتلی میچ نہیں ہو سکتی، ناک الگ ہے، آنکھیں الگ ہیں، کان الگ ہیں۔ آپ کو میں کاغذ اور قلم دیتا ہوں کہ جناب ذرا چہرے بنائیے، کتنے الگ الگ بنا سکتے ہیں؟ ہم کمپیوٹر لے کر بیٹھ جائیں، خود بنانا شروع کریں، 50 100 200 500 کے بعد تھک جائیں گے۔ اب کریٹیوٹی نہیں رہے گی کہ ایک ہی چہرے کو مختلف کیسے بناؤں۔ صدیوں سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، صدیوں تک پیدا ہوتے رہیں گے، پتہ نہیں کب قیامت آنی ہے۔ سب کے چہرے الگ ہیں۔ 2 سگے بھائی ایک ہی وقت میں پیدا ہو جائیں، ان کے چہرے رب نے الگ بنائے۔ ارے اب قرآن کہتا ہے، دیکھیے سائنس اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن پڑھیے تو سمجھ آتا ہے کہ رب کی کیسے نظارے جو آج سائنس جا کر پروف کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز ان کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، قرآن کہتا ہے کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ کیسے دنیا کو مرنے کے بعد جمع فرمائے گا۔ ارے رب فرماتا ہے کہ ہم تو پور جو ہیں
انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ الگ الگ بنا دیے ہیں آپ آج فنگر پرنٹس دنیا میں چیک کیے جاتے ہیں، سب کی انگلیوں کے نشان بھی الگ الگ ہیں. تو یہ سب قرآن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ایسی ہے کہ اس پر قربان ہو جایا جائے، اس سے سچی محبت کی جائے، اس خالق کی فرما برداری کی جائے جو آج کی ماڈرن سائنس بھی جس کی تخلیق کے آگے جا کے بے بس نظر آتی ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے نیو یارک کے ایک پروفیسر، نیو یارک اکیڈمی کے پریزیڈنٹ کا ایک اقتباس ایک رسالے میں اس نے لکھا، میں آپ کو اس کی چند جھلکیاں سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر جب بھی کسی سائنسدان نے، جب بھی کسی شخص نے تخلیق پر توجہ دی ہے اور سچی توجہ دی ہے تو وہ کیا کہنے پر مجبور ہوا. نیو یارک اکیڈمی کے پریزیڈنٹ کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے. اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہو جائے تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کہ زندگی کی اگر کچھ رمق سورج کی تپش سے بچ بھی جاتی تو رات اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ وہ منجمد کر دیتی. اب وہ کہتا ہے سورج کا درجہ حرارت جو ہے ایک تحقیق کے مطابق 12,000 فارن ہائٹ ہے، ڈگری فارن ہائٹ ہے، لیکن زمین اور سورج کو اتنی مناسبت سے، اتنے پرفیکٹ ڈسٹنس سے رکھا گیا ہے کہ سورج کی اتنی ہی حرارت پہنچتی ہے جتنی جو حیات بخش ہے. یعنی اگر آپ آگ جلائیں اور اس کے پاس ایک حد تک جا سکیں گے، بہت قریب چلے جائیں تو انگلیاں جل جاتی ہیں. تو فرمایا سورج اور زمین کا جو ڈیفرنس ہے وہ اتنا تناسب کے ساتھ ہے کہ زندگی باقی رہتی ہے. اب یہ 12,000 فارن ہائٹ جو ہے وہ سائنسدان کہتا ہے اگر اس کو 6000 ڈگری ہوتا تو ساری زمین برف کے نیچے دب جاتی، اور یہ 18,000 ہوتا تو سب کے سب جل کر راکھ ہو جاتے. یہ پرفیکٹلی جو ڈیسٹینیشن بنایا گیا اور اس کا تناسب بنایا گیا وہ حیران ہے. پھر وہ آگے کہتا ہے زمین کا جھکاؤ جو ہے 23 درجے کا زاویہ بناتا ہے، 23 ڈگری کا ایک زاویہ ہے. اگر اسی جھکاؤ کی وجہ سے باری باری موسم آتے ہیں. اس کا کہنا ہے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے ہیں. اگر کہتا ہے یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو ساری زمین برف سے ڈھک جاتی. یہ ہماری زمین کی جو لیئر ہے، اگر وہ لکھتا ہے کہ اگر یہ فقط 10 فٹ موٹی ہوتی اور اس پر 10 فٹ موٹی یہ لیئر ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی، کوئی جانور زندہ نہ رہتا. اسی طرح سمندر اگر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی سبز پتا نظر نہ آتا. ان تمام تخلیق کے بعد وہ لکھتا کیا ہے؟ دیٹ از دا مین تھنگ. وہ لکھتا ہے اس حکیمانہ نظام پر غور کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کارخانہ ہستی اتفاقاً مارز وجود میں نہیں آیا، بلکہ ایک حکیم و دانا خالق نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، ورنہ زندگی کا یہاں کوئی امکان نہ تھا. آپ ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، ذرا ڈسپلن تو دیکھیں کہ سورج نے جس وقت نکلنا ہے اسی وقت نکلنا ہے. 2 دسمبر سن 1800 میں جتنے بجے سورج نکلا تھا، آج 2 دسمبر 2015 کو بھی سورج اتنے بجے ہی نکلا ہے. ہمارے فجر کے ٹائمز ہیں 2 دسمبر کو جو غروب آفتاب کا وقت تھا سن 1800 میں، آج سن 2015 میں بھی 2 دسمبر غروب آفتاب اسی وقت ہوگا. لک ایٹ دا ڈسپلن. اچھا یہ جو ڈسپلن ہے، یہ سورج اپنے محور میں ہے، چاند اپنے طبق پر گزر رہا ہے. سائنس تو آج کہتی ہے نا. آؤ میں آپ کو قرآن پاک کی آیات سناتا ہوں، اور آپ نے یہ آیتیں کئی بار خود پڑھی ہیں. بڑی مشہور سورت سورہ یاسین. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. آیتیں سنی کئی بار ہوں گی. آج اس کے ترجمے پر اس پوری ڈیفینیشن کے بعد غور سنو کہ قرآن ہمیں کتنا پہلے بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے. یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی سورج کو نہیں پہنچتا
کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے. ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے. everything will going smoothly with their destination. اور جو ان کو حکم دیا گیا ہے, رات اپنے وقت آتی ہے, دن اپنے وقت آتا ہے, سورج اپنی چال پر ہے, چاند اپنی چال پر ہے. اگر ڈسپلن نہ ہوتا, کبھی سورج چاند سے ٹکرا جاتا, کبھی زمین کسی سیارے سے ٹکرا جاتی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تمام باتیں, قدرت کے یہ تمام نظارے اور قرآن پاک کی تمام آیتوں سے ہمیں بار بار گویا بتایا جا رہا ہے, اپنے رب کی قدرت پر ایمان لے آؤ اور اپنے رب سے محبت کرو. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب و غریب تخلیق پر ہماری توجہ دلائی. سبحان اللہ, قرآن پاک کی کتنی خوبصورت آیت ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. قرآن کہتا ہے تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا؟ اونٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتا رہا ہے کہ یہ کیسی میری مخلوق ہے, ذرا دیکھو, کئی کئی دن تک بھوکا رہ جاتا ہے, اس کو پانی نہ ملے کئی کئی دن جی لیتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. یہ آسمان, اس پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ کیسا اونچا کیا. there is no pillar, کوئی رکھنا نہیں ہے. دنیا کی کوئی ایسی تعمیر نہیں بنا سکتا کہ اتنی بڑی چھت بنائے اور نیچے کوئی پلر نہ ہو. پھر رب فرماتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, کہ ہم نے پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے, ذرا اس پر غور کرو, یہ پہاڑ کیسے نصب کیے. اور اب فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کو کیسے بچھائی گئی. آگے فرماتا ہے فَذَكِّرْ, تم نصیحت سناؤ, انما انت مذکر, تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, میں آپ کی توجہ اپنے رب عز و جل کی قدرت کی طرف کرانے آیا ہوں. اس سے محبت کیجئے. اب اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں اب اس طرف آ جاتے ہیں, اینڈ آف دا بیان, کہ ٹھیک ہے اللہ بڑا عظیم خالق مالک ہے ہمارا, اور ہمیں اس سے محبت کا درس بھی دیا گیا. واٹ از دا وے ٹو لو ود اللہ تبارک و تعالی, اس کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت فرمائے گا, میری خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا. آج میرے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں. یعنی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. یعنی گویا رب سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے بندوں سے محبت کیجیے. ایک اور حدیث پاک سنیے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے. اور فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرے. فرمایا جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے. تو ہم نے ان تمام چیزوں سے محبت کرنی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے بندوں سے محبت یہ بھی اللہ سے پیار کا ایک انداز ہے. اور آپ چونکہ ڈاکٹرز ہیں, آپ کے پاس دکھی لوگ آتے ہیں, پریشان لوگ آتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں, مگر یہ بات بھی سامنے ہے کہ آج کل جو لالچ کا دور ہے, آج کل جو مادی زندگی کے پیچھے بھاگنے کا دور ہے, مریض کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. ڈاکٹر صاحب کو اپنی فیس کی پڑی ہے, ڈاکٹر ہاسپٹلز کو اپنا بل بنانے کی فکر ہے. خدارا ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے عظیم پیشے سے وابستہ کیا ہے, لوگوں کے دکھ دور کرنے کا آپ کو یہ موقع ملا ہے. اور ایسی ایسی احادیث ہیں کہ جو کسی کے دکھ دور کرتا ہے اللہ اس کے دکھ دور کر دیتا ہے, جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے.